إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. ذوالقعدہ کے آخری ایام ہیں. ذوالحجہ کا بابرکت اور عظیم الشان جلیل القدر مہینہ شروع ہونے والا ہے. مسلمان عید الاضحیٰ کی تیاریاں کر رہے ہیں. 10 ذوالحجہ کو مسلمانوں کا ایک عظیم الشان تہوار جس کو بڑی عید کہتے ہیں منایا جاتا ہے، اور اسی دن اور اس کے بعد میں مخصوص ایام میں قربانی کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے. تو جانوروں کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو پہنچائی ہیں کہ جو جانور آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں ان کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اگر جانور کے لیے شرطیں ہیں جس کو قربان کیا جا رہا ہے، تو جس نے قربان کرنا ہے کیا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوگی؟ کیا اللہ رب العزت کو خون اور گوشت چاہیے کہ بس جانور قربان کرو، جانور کی شرطیں پوری کرو، لیکن اپنے اندر قربانی کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں وہ پوری نہ کرو؟ اللہ رب العزت کو یہ مقصود نہیں ہے.
جانور کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج خطبہ جمعۃ المبارک میں اختصار سے بیان کی جائیں گی، لیکن اس جانور کو خریدنے اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ ہم پہلے بیان کریں گے۔ ایک بنیادی چیز جو سیرت ابراہیم کا بنیادی اور اساسی نقطہ ہے وہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کر دیا گیا کہ توحید باری تعالیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ اللہ کی توحید کی تبلیغ کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ آگ میں پھینکا جانا بھی انہوں نے برداشت کیا، لیکن اللہ کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اطاعت الہی سے، اللہ رب العزت کی غیر مشروط اطاعت سے لبریز ہے۔ بہت سے مواقع ایسے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے بغیر ہچکچاہٹ کے اس حکم کو فوراً پورا کر دکھایا۔ جب بھی موقع آیا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فوری پورا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک حصہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے لیے مختص کیا ہے، اور ایک بہت نمایاں بات جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا کچھ احکامات کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان احکامات کو 100% پورا کیا، پورے کے پورے نمبر اللہ رب العزت سے حاصل کیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہو کر۔ وہ امتحانات احکام الہی کی صورت میں تھے۔ آج ہمارے لیے بھی بہت سے احکامات ہیں کتاب و سنت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، اور قربانی کا جو موقع آنے والا ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی حکم آئے بلا چوں چراں اس کو تسلیم کریں، فوری طور پر اس کی تعمیل کریں، اور اس کی تعمیل میں جو بھی رکاوٹ ہو، جتنی بڑی بھی رکاوٹ ہو، اس کو خاطر میں نہ لائیں۔ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگانی پڑے تو اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل میں داؤ پر لگا دیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں، مقتدا و پیشوا بنانا چاہتا ہوں، تا قیامت لوگ آپ کی اقتداء اور پیروی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا امام بنایا کہ امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم فرمایا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ بنا کر، رول ماڈل بنا کر قرآن میں پیش کیا۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں تمہارے لیے کامل اور خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ اور آج بھی ہم اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتے ہیں، نماز میں جس کا حکم ہے، وہ درود بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما
جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام بنا دیا، مقتدا و پیشوا بنا دیا، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اسوہ حسنہ بنا دیا۔ وجہ کیا تھی کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا، یہ خوشخبری سنائی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا جا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں، میری اولاد بھی اس دنیا کی امام مقتدا و پیشوا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم آپ کی آل میں سے، آپ کی اولاد میں سے، آپ کے خاندان میں سے جو لوگ آپ کی سنت اور سیرت پر چلیں گے، جو احکامات الہیہ ان کی اتباع کریں گے، ان کی تعمیل کریں گے، وہ یقیناً اس اعزاز کے مستحق ہوں گے، انہیں بھی امامت سے نوازا جائے گا، انہیں بھی مقتدا و پیشوا بنایا جائے گا۔ لیکن جو ظالم ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والے ہوئے، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والے ہوئے، وہ آپ کی آل میں سے بھی ہوئے، تو میرا یہ وعدہ، یہ اعزاز جو امامت والا ہے وہ ان ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے، میری بیٹی دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لو، میں اپنے بس کے مطابق تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں گا، تمہارے مطالبے پورے کروں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر دنیا میں تم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر کے نہ گئیں تو فاطمہ میری بیٹی ہونے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سے میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا، وہ بچنا ہے تم نے اپنے اعمال کے ذریعے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کے ذریعے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری اور ان کی پیروی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں اعزاز ہے۔ دنیا کا کوئی حسب نسب، دنیا کا کوئی مال دولت، دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی اقتدار، کوئی منصب انسان کو اللہ کے ہاں سرخرو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں سرخرو کرنا ہے عقیدہ توحید نے اور عمل صالح نے، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ سے آپ کو بچا نہیں پائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہر امتحان میں پورا اترے۔ اتنا بڑا امتحان اللہ رب العزت نے ڈال دیا، پوری تاریخ انسانی ایسی مثال لانے سے قاصر ہے۔ پوری تاریخ انسانی آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت، کہ اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا ہے، آخری عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے۔ جب بیٹا دیا اللہ رب العزت نے، ابھی وہ دوڑنے بھاگنے کی عمر میں، اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا ہے، اور ابھی دوڑنے بھاگنے کی عمر میں اللہ رب العزت کا حکم آیا، آزمائش آئی، امتحان آیا۔ خواب میں اللہ رب العزت نے دکھایا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کا، اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، گویا اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے
کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، بچوں کو بھی بڑا کوئی ذبح کرتا ہے، اولاد کو بھی ذبح کوئی کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کا حکم، شریعت کا کوئی قانون ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہماری عقل بہت محدود ہے، ہماری عقل اللہ کے احکامات پر جج نہیں بن سکتی۔ اللہ کے احکامات کو غلط اور صحیح کرنا، کہنا ہماری عقل کا کام نہیں۔ بس صحیح ہی صحیح ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے۔ دنیا کے حوالے سے بھی دیکھیں، آخرت کے حوالے بھی سے دیکھیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آج کا کوئی دانشور مفکر ہوتا، لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں قرآن کے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دیکھیں جی، عقل تو مانتی نہیں، بھلا ایسے بھی کوئی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے بیٹے کو بلایا ہے، اور بیٹے کی تربیت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی تھی۔ بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو پتہ ہے کہ میرے والد اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم آیا ہے کہ مجھے ذبح کیا جانا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم، اس پر عمل کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹے کو لٹا لیا ہے، چند لمحے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آواز دے دی، ابراہیم خواب میں جو میں نے حکم دیا تھا تو نے سچ کر دکھایا۔ میں نے امتحان لینا تھا کہ میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں۔ تم نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے، تم کامیاب ٹھہرے ہو، اب بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ تو تیار تھے حکم پر عمل کرنے کے لیے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اب ہم جنت سے آپ کے لیے ایک مینڈا بھیج رہے ہیں، آپ اس کو ذبح کر دیں۔ یہ سبق ہے قربانی کرنے سے پہلے جو ہمارے اندر ایک جذبہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کا پیدا ہونا چاہیے۔ یہ شرط ہے، اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، سمجھیں ہماری قربانیاں قبول ہو گئیں، اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں لاکھوں کروڑوں کی قربانیاں کر کے بھی۔ اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، آپ قربانی نہیں کر سکتے، تب بھی اللہ رب العزت آپ کو پوری قربانی کا اجر عطا فرما دے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا اجر مل گیا، کیونکہ انہوں نے پورا ارادہ کر لیا، حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے، کرنے ہی والے تھے، تو اللہ نے روک دیا۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مالی استطاعت نہ ہو، قربانی نہ کر سکتا ہو، تو وہ قربانی کے ایام میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ حجامت بنوانے سے رک جائے، اور عید نماز پڑھنے کے بعد لوگ قربانیاں کریں اور وہ اپنی حجامت بنا لے، اللہ رب العزت پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت مال دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دل کے جذبے کو، دل کی حالت کو دیکھتا ہے کہ دل کیا کہتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، بس یہ چاہیے اللہ رب العزت۔ اللہ نے مال دیا ہے، قربانی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں، جائزہ لیں، کیا میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر نہیں تو اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کے بعد قربانی کریں، تاکہ قربانی اللہ کے ہاں آپ کا عظیم الشان عمل بن جائے۔ اور ان 10 دنوں میں جو ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہونے والے ہیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 10 ذوالحجہ قربانی والے دن تک، یہ 10 ایام اللہ رب العزت کے ہاں سب سے
محبوب ترین ایام ہیں. ان ایام میں کیا جانے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل پورے سال میں عام دنوں میں کیے جانے والے بڑے سے بڑے عمل سے اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے. ایک سبحان اللہ کہنا، یہ نیکی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عام پورے سال میں کیے جانے والے بڑے سے بڑے عمل سے افضل. اس لیے یہ قیمتی ایام شروع ہونے والے ہیں، اس سے پہلے پہلے اپنے دل کی دنیا کی اصلاح کریں، جذبہ پیدا کریں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، باقی انبیاء علیہم السلام کی طرح، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کہ ہم نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا ہے. مصیبتیں آزمائشیں آئیں ان کو بھی ہم نے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے. اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننا ہے اور اسے تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی. یہ بنیادی شرط ہے. اس کے بعد جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، اس کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو جانور آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے. دوندہ کا مطلب اس کے 2 دانت سامنے والے گرے ہوئے ہونے چاہیے، قدرتی طور پر بغیر توڑے. وہ ٹوٹے ہوئے ہونے چاہیے، اپنے آپ ٹوٹے ہوئے ہونے چاہیے، نکلے ہونے چاہیے 2 سامنے والے دانت. اس کو دوندہ جانور کہتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ. قربانی میں صرف 2 دانت والا جانور، یعنی جس کے 2 دانت گرے ہوئے ہوں وہ قربان کرنا. اس کے علاوہ کوئی جانور قربان نہیں کرنا. الا ان یعثر علیکم، ہاں تنگی مصیبت آ جائے، مارکیٹ میں دوندہ جانور دستیاب نہیں ہے یا آپ کی استطاعت سے باہر ہے، تو آپ پھر بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا جانور جو ہے، بھیڑ کی نسل سے، جس کو ہم چھتری، بھیڑ، دمبا، دمبی کہتے ہیں، یہ جانور بکرے کی نسل سے نہیں، گائے کی نسل سے نہیں، اونٹ کی نسل سے نہیں، صرف بھیڑ کی نسل سے، وہ بھی 1 سال کا، جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں. وہ بھی عام حالات میں، نارمل کنڈیشنز میں نہیں. ایسی تنگی آ جاتی ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے، یا آپ کی استطاعت سے بہت بڑھ کر ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ 1 سال کا بھیڑ کی نسل سے جانور کر سکتے تو وہ کر دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی جانور کتنا موٹا تازہ ہو، کتنا خوبصورت ہو، کتنا مہنگا ہو، کروڑوں روپے اس کی مالیت ہو، اگر وہ دوندہ نہیں ہے تو اللہ قربانی میں اس کو قبول نہیں کرے گا. گوشت تو ہو جائے گا، وہ آج ذبح کر لیں یا قربانی کے دن کر لیں، کوئی فرق نہیں، گوشت کھا لیں گے آپ، حلال ہی ہوگا. لیکن قربانی کی شرائط پہ پورا نہیں اترتا، قربانی نہیں ہوگی آپ. تو سب سے پہلی شرط یہ کہ دوندہ جانور آپ نے خریدنا ہے. 4 نسلیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. اونٹ کی نسل میں سے، گائے کی نسل میں سے، اور بکرے کی نسل میں سے، اور بھیڑ کی نسل میں سے. کوئی بھی جانور مادہ ہو یا نر ہو، کوئی بھی جانور آپ اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں جب وہ دوندہ ہو. اس کے لیے علاوہ 4 شرطیں اور ایسی ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ 4 عیب ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی ہوتی نہیں. ایک تو عیب آپ نے سن لیا نا، دوندہ نہ ہونا، یہ بھی عیب ہے قربانی کے لیے. باقی جو 4 عیوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عیب یہ ہے کہ جانور العوراء بین عورها، کانا ہو، بھینگا ہو، اس کی آنکھوں میں نقص ہو، دور سے نظر آتا ہو کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. ایسا جانور اللہ رب العزت قربانی میں قبول نہیں کرتا. گوشت اس کا مزیدار ہوگا، بہت موٹا تازہ ہوگا، مہنگا بھی ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہوگی اس کی. اسی طرح والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، چلتے پھرتے پتہ چل رہا ہے لنگڑا رہا ہے، ایسا جانور اللہ رب العزت قربانی میں قبول نہیں کرتا. تیسرا والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور، دور سے ہی بیمار لگ رہا ہے، بیماری نے اس کو کھایا ہوا ہے، لاغر کمزور جانور ہے، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگتا. اور چوتھے نمبر پر والکبیرۃ التی لا تنکی، ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو گیا ہو، بوڑھا ہو گیا ہے،
ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا اور آپ کہتے جی ہم اس کو قربانی میں ذبح کر دیں، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ 4 عیوب ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے قربانی سرے سے نہیں ہوتی۔ کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے، ابھی لوگ خرید رہے ہیں، کوئی جانور گر گیا ہے، اس کے کوئی پاؤں میں مسئلہ آ گیا ہے، اس کی آنکھ میں مسئلہ آ گیا ہے، اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، اس کا کان کٹ گیا ہے، اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، خریدنے کے بعد پھر آپ اس کو قربان کر دیں گے، کیونکہ یہ شرطیں شریعت نے خریدنے سے پہلے عائد کی ہیں کہ جب آپ نے خریدنا ہے تو ان شرطوں کو پورا کر کے خریدنا ہے۔ ہاں بعد میں جانور میں عیب پیدا ہو گیا، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہوا ہے اور آپ اس کو قربان کر دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں قربانی ہو جائے۔ یہ قربانی کے حوالے سے جانور کی کچھ شرطیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ قربانی لوگ خرید رہے ہیں، یہ قربانی خریدنے کے ایام ہیں، ان چیزوں کو سب سے پہلے دوندہ ہونا، اس کے بعد یہ جو 4 عیوب بیان کیے ہیں، آنکھوں میں عیب ہونا، ٹانگوں میں عیب ہونا، بیماری، بہت زیادہ بیماری ہو، تھوڑا بہت کسی کو بخار شخار ہو گیا جانور کو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا بیمار کہ وہ دور سے پتہ چلتا ہے بیماری کا مارا ہوا جانور، ایسا قربان نہیں ہوگا۔ اسی طرح بوڑھا، بہت بوڑھا جانور۔ اونٹ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے شامل ہونے کی اجازت دی ہے، اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے سفر میں 10 لوگوں نے قربانی میں شرکت کی، اونٹ کی قربانی۔ گائے کی نسل سے کوئی جانور ہو تو اس میں 7 لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ باقی جو جانور ہیں بھیڑ کی نسل سے یا بکرے کی نسل سے، اس میں ایک ہی بندہ اکیلا ایک ہی حصہ ہوگا، اس میں زائد حصے نہیں ہو سکتے۔ ہاں گھر کا سرپرست اگر قربانی کرتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی، قربانی ایک ہی ہوگی، اس میں کوئی دوسرا حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، لوگوں کو پوچھتے ہیں جی 7 حصے پورے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ بھئی یہ 7 زیادہ سے زیادہ کی حد ہے، کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک بندہ پوری گائے کر لے، پورا اونٹ کر لے، 2 بندے کر لیں، 4 مل کے کر لیں، برابر تقسیم کر لیں گوشت کو، 5 کر لیں، 6 کر لیں، نہ طاق نہ جفت، کوئی شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو، 7 حصوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، کم ہو سکتے۔ اس لیے یہ لوگ پریشان ہوتے جی ہم 5 لوگ ہیں جی، باقی 2 حصے کیا کریں، ایک بندہ جی اپنے 3 حصے کر لے، کوئی ضرورت ہے ایسے تکلف میں پڑنے کی۔ بڑے جانوروں میں جو حصے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کی شرط رکھی گئی، کم سے کم کی کوئی شرط نہیں۔ تو جانور اگر آپ نے خریدنے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے باطن کی صفائی کریں، اپنے دل کو درست کریں، اپنے آپ کو قربانی کی شرطوں پہ پورا کریں، اس کے بعد جانور کی شرطیں پورا کریں، پھر اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔